مجھے کھڑا کیا گیا ہے. میں کوشش کروں گا کہ کم وقت میں ان پہلوؤں کے اوپر بات کروں جن کے ابھی تک بات کی سلسلے میں نہیں ہوئی ہے. حالانکہ ہمارے امام صاحب نے امام جامع مسجد حضرت مبارک شہید بابا نے اس کے اوپر کافی کچھ کہا ہے، لیکن میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ سیکھا ہے. حضرات آج ہم یہاں اکٹھا ہیں، اصلاح معاشرہ کی بات کر رہے ہیں، اس قوم میں اصلاح لانے کی بات کر رہے ہیں جس قوم نے ساری دنیا کو امامت کی، جس قوم نے ساری دنیا میں اصلاح پیدا کیا. عرب کے اقتدار سے ایک انقلاب کی شکل میں جو قوم اٹھی، جس نے اس وقت کی باطل قوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کی، جس نے اس وقت کے کہنا نظام کو پیروں تلے روک دیا، جس قوم نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے اپنے کاروبار کو آگے بڑھایا، جو قوم کچھ ہی سالوں کے اندر دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کی حکمران بنی، آج اس قوم کے آج کے دور کے ہم نمائندے اسی قوم کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں، اور کرنا بھی پڑے گی، اس لیے کہ یہ بات کرنا ضروری ہو گئی ہے. حضرات ہمارے سالار میں ہمارے نوجوانوں نے ہندوستان، مصر، روم، ایران، بھارت، غیر دنیا کی کون سی جگہ ہے جس جگہ کے اوپر انہوں نے عدل اور مساوات کا پرچم نہیں پھہرایا، جس جگہ پہ انہوں نے کہنا نظام کو شکست نہیں دی اور اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کیا. لیکن وقت بدلا، اور وقت بدلنے کے بعد شاعر مشرق علامہ اقبال کو مسجد الدرہ کے اندر اسٹیج میں بیٹھ کر یہ کہنے کے لیے مجبور ہونا پڑا کہ پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشان ہیں اور خاموش خزانے ہیں تیری بادہ شہر میں. اس شعر کو اگر دماغ میں رکھیے اور اگر جاتی سڑکوں کی طرف سے آپ گزریے تو یہ شعر بخود آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشان ہیں اور خاموش خزانے ہیں تیری بادہ شہر میں. جس قوم کے سرسرت سے سارے نوجوانوں سے ان کی حیرت، ان کی جوانمردی سے دنیا لڑ رہی تھی، اس قوم کے شمال میں پھول کے اندر مسجد کے اندر اٹھا لیا جاتا ہے اور بنارس کا ملزم بنا کر کے جیل کے اندر بھیج دیا جاتا ہے. جہاں دل جاتا ہے دنیا کے جس حصے میں اسلام کی شبیہ رکھنے والوں آتنکوادی کی شکل پیش کیا جاتا ہے، آج اسی محلے سے ان کو اٹھا لیا گیا اور ایک پتھر ڈھیر کے اندر اس غریب کی زندگی سے چھین لی گئی. آج ایک چاچانی کے عالم میں مبتلا ہے حضرات، اور اس کا علاج ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے، اس کا علاج قرآن کے 19 سالوں کے اندر ہے. جن 30 سالوں کے مختلف اسباب کے اوپر ہمارے علماء کرام و علماء اسلام ہمیشہ تقریریں کیا کرتے ہیں، وہی 30 پارے، وہی حیات طیبہ، وہی شریعت محمدی جو ہمارے مذہب کی اساس ہے، اس کا حل اسی کے اندر ہے. دراصل ہم اپنے نوجوانوں کو یہ آگاہی نہیں دے پا رہے ہیں کہ تم نیکی کا حکم دینے کے لیے اور بدی سے روکنے کے لیے برپا کیے گئے تھے. جس جملے کو ہم سمجھا لے جائیں گے اپنے نوجوانوں کو کہ تم نیکی کا حکم دینے کے لیے اور بدی سے روکنے کے لیے برپا کیے گئے تھے اور تم دنیا کی سب سے بہتر امت ہو، اسی دن ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوگا کہ ہم نیکی کا حکم کیسے دیں اور بدی سے ہم کیسے روکیں، اور اسی دن یہ جواب ان کے ذہن میں آئے گا کہ ہمیں طاقت چاہیے، اقتدار چاہیے. ہم مکہ کے اندر ہجرت نے اس لیے کیا تھا کہ طاقتوں کی ہم آدھار نہیں کر سکتے تھے، دنیا کے سارے خزانے ہمارے قدموں کے نیچے رکھے جا رہے تھے، لیکن ہم اپنا پیغام ساری دنیا کو دینا چاہتے تھے. اور وہاں سے نکلے اور مدینہ کے اندر جس وقت ہمیں طاقت ملی تو ہم نے مدینہ کے بیت کے اندر ایک حکومت بھی قائم کی، اور اس کے بعد حدیبیہ کے بعد ہم فاتحانہ شاشن کے اندر سے مکہ کے اندر داخل ہوئے، اور آج دنیا کے 57 ملکوں کے اوپر کسی نہ کسی شکل میں اسلامی حکومت موجود ہے.
تو حضرات ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے نوجوانوں کو آگاہی دینے کے لیے کیوں اس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، وہ گھوڑا داری، کھیت باغ باغیچہ یا مسجدوں کو خاندانی بنا دینے کے لیے یا قبرستانوں کو خاندانی بنا دینے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں، وہ نیکی کا حکم دینے کے لیے اور بدی سے روکنے کے لیے پیدا کیے گئے تھے، ایک خیر امت بنا کر کے بھیجے گئے تھے اور انہوں نے ایسا کیا کہ مدینہ کے قدرات کے اندر ایک قوت پیدا کی اور قوت حضرات دنیا کا یہ مصدقہ سچ ہے کہ قوت ملتی ہے حکومت سے اور حکومت ملتی ہے سیاست سے۔ ہمارے وہاں ہمارے علماء کرام، ہمارے بزرگ، ہمارے ماں باپ جب بھی کبھی سیاست کی بات آتی ہے تو اسے ایک شجر ممنوعہ کی طرح سے ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ آج کی سیاست تو رجالت جیسی ہے اور رجالت سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ محترم حضرات، جس وقت مدینہ کے اندر پیغام حق دیا گیا تھا اس وقت کی سیاست کیا تھی؟ اور بازار میں بیچے جاتی تھی، لڑکیاں زمین کے اندر زندہ دفن کی جاتی تھی، قبیلے اور قبیلوں کے بڑی وہ بہت لوگ جانتے تھے کہ یزید کے فوج لگانے کے بعد انجام کیا ہوگا۔ وہ جانتے تھے کہ بیمار بچہ یہ اور ان کو ہم ساتھ لے کر کے آئے ہوئے ہیں کہ ہم ہمیں مورچہ نہیں جیت پائیں گے، لیکن وہ جنگ یہ چیز پڑی تھی نہیں گئی کہ باطل کی اطاعت نہیں کریں گے اور باطل کے نیوں کو نہیں تسلیم کریں گے، اس سے لڑیں گے اس لیے نہیں کہ مورچہ جھک جائے بلکہ اس لیے لڑیں گے کہ اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ ساتھیوں، تقریریں ہوتی ہیں آیت طیبہ کے اوپر اور تقریر اور تحریر کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے اپنی قوم کے اندر زندگی پیدا کرنے کے لیے، اپنے قوم کے اندر دفاع کی قوت پیدا کرنے کے لیے، چاہنے میں مبتلا اپنی قوم کو آکسیجن دینے کے لیے، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ حیا کا ان اسباب کے اوپر ہم بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جہاں سے ہمیں آکسیجن اور قوت ملنی ہے ہم وہاں گفتگو کرنے سے گھبراتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے دفاع کی طاقت کھو دی، یہی وجہ ہے کہ ہم نے تحفظ کا احساس کھو دیا، اپنے فرائض سے بھول گئے اور یہ بھول گئے کہ ہم نیکی کا حکم دینے کے لیے بدی سے روکنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ ہمارے بنی اسرائیل کے اس دور میں ہے جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ لڑنا بھیڑنا معاملہ کرنا تمہارا کام، تم جانو تمہارا خدا جانے، ہم چلے۔ اور جب دفاع کے راستے سے، حفاظت کے راستے سے بنی اسرائیل ہٹے ان کا وجود مٹ گیا۔ جو قومیں تحفظ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں انہیں غلام بننا پڑتا ہے۔ ہندوستان میں ایودھیا ہو یا اسرائیل کی مسجد کرتبہ ہو، اسرائیل میں پہلے وہاں کے لوگوں کو بونس کو بنایا گیا اور اس کے بعد مسجد کرتبہ سنی ہو گئی، اور ہندوستان میں ہم لوگوں کو الانکت کا نام دیا گیا ہے اور بابری مسجد شہید ہو گئی۔ حضرات، اب اس کے بعد ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہم اپنے ملت کے نوجوانوں سے مایوس نہیں ہیں۔ محترم ڈاکٹر عزیز احمد صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہندوستان اور پورانچل کی تحریکوں کے رہبری کیا ہے انہوں نے، ان سے پوچھئے جب اسلامیہ کالج کے اندر 25 سال کو اپنے قوم کے سامنے ایک مقصد پیش کیا گیا تو کیا 70% عوام اس مقصد کو لبیک کہتے ہوئے اسلامیہ کالج کے میدان میں نہیں پہنچے؟ حضرات، بابری مسجد کی تحریک شروع ہوئی تو کیا 70% لوگ پیر بٹاون کی عیدگاہ سے لے کر کے گورکھپور کی پولیس لائن میں سینوں پہ گولیاں کھانے کے لیے نہیں نکل آئے؟ جب تحریک شروع ہوئی تو کون تھا جو اپنے گھروں کے اندر بے چین رہا ہو اور کون تھا جو نہیں نکلا؟ ارے بم افغانستان میں گرتا ہے اور چولہے ہمارے وہاں نہیں جلتے ہیں، مسجدیں تو عراق میں شہید ہو رہی ہیں اور درد ہمارے قبیلے کے اندر ہوتا ہے۔ ہونا بھی چاہیے، ہم ایسی امت ہی ہیں، ایک ایسی جوان ہے جو ایک دوسرے سے مل کر کے مضبوطی دیتے ہیں۔ تو حضرات، کہیں سے بھی ہم اپنی ملت اپنے نوجوانوں کے جذبے سے مایوس نہیں ہیں۔ ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کو ان کے مقصد کی صحیح آگاہی مل جائے تو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تردامنی میں
تردامنی پہ ہماری جائیو تردامنی پہ شیخ ہمارے رجائیو دامن نچوڑ کے تو فرشتے وضو کرے. اس خراب دور کے اندر جہاں ہم جی رہے ہیں, ہم کسی کربلا کے میدان میں خاندان رسالت کو تاراج کرنے کی بات سوچ بھی نہیں سکتے. عبداللہ بن زبیر صحابہ رسول کی شہادت خانہ کعبہ میں ہوئی, وہ ہم نہیں تھے کرنے والے. وہ تاریخ میں کوئی اور دور تھا جب حضرت عائشہ صدیقہ اور علی کی تلواریں لٹکائی تھی. وہ تاریخ میں کوئی اور دور تھا جب خلفائے راشدین شہید کیے گئے تھے. یہ المیہ یہ بتلاتا ہے کہ جن کا قوموں کی تاریخ میں اس طرح کے لیے آئیں گے. اور آج اگر دیکھیے دنیا کا سپر پاور امریکہ صرف ایک بات تھی افغانیوں کی, اسامہ بن لادن کا ہاتھ پیر باندھ کر کے دے دے امریکہ کا, لیکن باطل پہ آگے نہیں چلے, اپنا سر کچھ قربان کر دیا. اور آج دنیا یہ کہنے کو مجبور ہو گئی ہے کہ ان لوگوں کو جو زندگی پیاری نہیں ہے, موت پیاری ہے, ان سے لڑنے کا کوئی اور اسلحہ چاہیے. ابھی حال ہی میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا مقدمہ چلا. امریکہ کی ایک عدالت میں مصابی اس میں ملزم تھے, ان کے دفاع کے ڈیفنس کے وکیل پریشان تھے کہ یہ شخص دفاع کے لیے ہم کو موقع ہی نہیں دے رہا ہے. یہ کہتا ہے کہ ہمیں افسوس ہے عدالت کے اندر کہ ہم اپنا 5ویں ٹارگٹ پہ نہیں پہنچ پائے. پھانسی کا حکم ہونا ہے, عدالت ہے, اور وہاں پر جب مصابی سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو کچھ کہنا ہے, تو وہ شخص یہ نہیں کہتا کہ ہم یہ غلطی ہو گئی معاف کر دو. وہ شخص یہ کہتا ہے کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہم اپنا مشن پوری طرح سے پورا نہیں کر پائے. اور جب امریکہ عمر قید کی سزا دیتا ہے, وہاں کی عدالت موت سامنے ہے, وہ شخص بولتا ہے امریکہ تم ہار گئے, امریکہ تم ہار گئے. جی جی قید خانے میں محمد بن قاسم کو یہ معلوم تھا کہ آنے والی صبح کی زندگی کی آخری صبح ہوگی, لیکن وہ قید خانے میں بیٹھ کے اپنی زندگی کی دعائیں نہیں مانگ رہا تھا, بلکہ ایک نئی انجیل کا جو پتھر پھینکنے کی توپ ہوتی ہے اس کا نقشہ تیار کر رہا تھا. ٹیپو سلطان کو یہ معلوم تھا کہ ٹوٹی ہوئی دیوار سے میر سادہ کی وجہ سے دشمن آئے ہیں, ان سے لڑنے کا مطلب آج ختم ہو جانا ہے. لیکن اس کا یہ کہنا تھا کہ گیدڑ 100 سال کی زندگی سے شیر ایک کی زندگی بہتر ہوتی ہے. زندگی قربان کر دی اپنی آن کے اوپر, بنو افسوس کے اوپر. تو محترم حضرات, اس خراب دور میں بھی ہم مایوس نہیں ہیں. ہمیں یقین ہے کہ اس طرح کے پروگرام ہو رہے ہیں, اس پروگرام سے ہم ایک نئی طاقت حاصل کریں گے. اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مہر کعبہ سے کوئی کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لو, ہم اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہے ہیں. اور حضرات یہ گزارش ہے, یہ وہ خیالات اور وہ جذبات ہیں, زندگی کے وہ مقاصد ہیں, سیاست کی اس منزل کی تلاش ہے. پرویز پرواز کی اس تقریر سے آپ احساس کر سکتے ہیں. آئیے اب مشاعرے کی اسٹیج پر دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں.